السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ماہ رجب المرجب ہے، جس کی 27 تاریخ کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اس لیے آج معراج کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سراپائے معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج بھی ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش الہی اور لامکان تک کی سیر کرائی۔ اور یہ کیوں کرائی؟ کئی اس بارے میں وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب سے صفا پہاڑی پر جا کے آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو بت پرستی سے منع فرمایا، عذاب الہی سے ان کو ڈرایا، اس وقت سے اپنے پرائے سارے دشمن ہو گئے تھے۔ مکہ شریف میں، طائف میں، آگے پیچھے نہ جانے کیا کیا اذیتیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذیتیں تکلیفیں جھیلتے ہوئے غمگین دل لے کے آپ گھر کو آتے، یا تو آپ کا چچا ابو طالب آپ کو حوصلہ دیتا اور آپ کو سبق دلاتا، یا رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیا کرتی تھی۔ تو آپ کا چچا ابو طالب ان کا انتقال ہوا، پھر رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کوئی تسلی دینے والا نہ تھا، مختلف کی اذیتیں تکلیفیں پا کر جب گھر میں آتے بہت پریشان ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، محبوب آپ کو یہ جو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اور آپ کا جو دلی سکون ہے یہ جو خراب کرتے ہیں، میرے محبوب ذرا آئیے نا لامکان پہ، تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے دل کو راحت ملے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہوں کو ملاحظہ فرمایا، جو کہ آپ کو بہت زیادہ دکھائی دیے۔ ان گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جو سب سے بڑا گناہ امت کا نظر آیا وہ یہ کہ کوئی میرا امتی قرآن پاک کی ایک آیت یا سورت یاد کر کے بھلا دے۔ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ مجھے نظر آیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینا
ایک آیت یا ایک سورت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے یہ۔ تو جو پورا قرآن پاک یاد کر کے بھلا دے تو پھر کتنا بڑا وہ مجرم ہوگا، کتنا بڑا وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے اس میں عبرت ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد اگر بھلا دیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک کا حافظ تھا وہ قرآن پاک سارا بھول گیا، بلکہ جس کو چند آیاتیں اور چند صورتیں یاد تھیں ان کو نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھول گئی تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ تو اس لیے ہم خود بھی دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، قرآن پاک اگر یاد تھا اب بھول گیا ہے تو فوری طور پہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا یاد تھا اس کو یاد کر کے اپنے رب کے حضور ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کے گناہ دیکھے جو بہت زیادہ آپ کو محسوس ہوئے، آپ نے رات دن عبادت کرنی شروع کر دی، اپنی امت کے خاطر جو ہے وہ رونے لگے، رات کو بھی روتے دن کو بھی روتے اپنی گناہگار امت کے لیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ عبادت کرتے کرتے دن رات بستر کو لپیٹ کے رکھ دیا، نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون، دن رات اپنی امت کا غم کھائے جا رہا ہے، اپنی امت کی خاطر دن رات رو رہے ہیں۔ آخر کار فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ کیسا امت کا دکھ ہے جو آپ نے اس ہستی کے اوپر رکھ دیا ہے کہ جو اپنی امت کے غم میں اپنی امت کے لیے پریشان ہونے کی وجہ سے نہ دن کو سکون کرتے ہیں نہ رات کو سکون کرتے ہیں، دن رات بس ان کے رونے کا کام ہے، تیری بارگاہ میں جھکنے کا کام ہے، اور ساتھ پاؤں سو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا محبوب آپ نے اپنی امت کے گناہ دیکھے جو آپ کو بہت دکھائی دیے، ذرا آئیے نا لا مقام پہ ہم اپنی رحمت کے خزانے آپ کو دکھائیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے رحمت کے جو خزانے ہیں وہ بڑے ہیں، ان خزانوں کے سامنے آپ کی امت کے گناہ بالکل ہیج ہیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مقام پہ بلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل کو حکم دیا۔ اب اس کی وضاحت تھوڑی سی اس طرح کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبریل عرض کیجی رب جلیل، فرمایا تم جو میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے میرے سلام بھی عرض کرو اور جا کے ان سے عرض کرو کہ آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب چاہتا ہے آپ لا مقام پہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب میں اکیلا جاؤں یا کسی اور کو بھی ساتھ لے جاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے محبوب کی شایان شان یہ نہیں کہ جبریل تم اکیلے جاؤ بلکہ ساتھ ساتھ اور فرشتے بھی لے جاؤ۔ عرض کی مولا کتنے فرشتے لے جاؤں؟ فرمایا 70,000 فرشتے ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے محبوب کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، مولا میں 70,000 فرشتے تو ساتھ لے جاؤں تو سواری بھی ساتھ لے جاؤں یا ان کو پیدل لے آؤں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے جبریل تم سواری بھی ساتھ لے جاؤ۔ عرض کی مولا کہاں سے سواری لے جاؤں، کون سی سواری لے جاؤں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جبریل جنت کے اندر چلے جاؤ، جنت کی چراگاہ میں 40,000 براق وہاں پہ چل رہے ہیں، ان میں سے کوئی براق لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔
حضرت جبریل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کے مطابق جنت میں جاتے ہیں، اب وہ جنت زمین پہ ہے یا آسمان پہ؟ جی عرش الہی کے قریب ہے، عرش الہی کے قریب ہے۔ وہاں سے ایک براق لیا اور زمین کے اوپر 70,000 فرشتوں کے ہمراہ آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اوپر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کو جگائیں کیسے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کیونکہ بے ادبی بہت نقصان دہ ہے۔ اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آقا میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تھا جو کئی فرشتوں کے ساتھ وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، لیکن اب میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے وہ زمین پہ زاروں کا رو رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ تم تو بڑے تخت کے اوپر بیٹھے تھے اور فرشتے تمہاری خدمت میں کھڑے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اس فرشتے نے کہا کہ اے جبریل، جس رات کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، میرے پاس سے تو میری توجہ نہ ہوئی، میرا دھیان نہیں گیا، میں بیٹھا رہا، حضور کے ادب کے لیے میں کھڑا نہ ہو سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا، اس لیے اللہ پاک نے مجھے اس تخت سے اتار کر جی وہ جو عزت میری تھی اور جو میرا روب دبدبا تھا وہ ختم کر دیا۔ اب میں زارو قطار رو رہا ہوں، آپ کرم بخشی فرمائیے، کوئی طریقہ بتائیے میں کیا کروں؟ تو میں نے اس فرشتے کو بتایا کہ آپ پر وہ درود و سلام پڑھ لیں۔ اس نے درود و سلام پڑھا تو اس درود و سلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی اور دوبارہ ان کا وہ مرتبہ بحال کر دیا۔ تو پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام پریشان تھے کہ حضور کو کیسے جگائیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو اوپر سے چادر چونکہ اوڑھی ہوئی تھی۔ اب دل میں خیال آیا کہ چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی تلیاں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کپڑا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام جا کے حضور کے پاؤں مبارک کی تلیوں کو چومتے ہیں، جیسے چومتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہونٹ لگتے ہیں، تو یہ ہونٹ کافوری تھے جس سے ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور دیکھا کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہیں۔ فرمایا اے جبریل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا اللہ پاک کا ایک آرڈر میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں تمہارا مشتاق ہوں، تم لا مقام پہ تشریف لے آؤ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور جوتے مبارک پہنے، کپڑے پہن کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ باہر ایک جگہ پہ 70,000 فرشتوں کو اور 7 براق کو حضرت جبریل علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ جب وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آقا یہ براق ہے، یہ سواری ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ توقف فرمایا، وہاں پہ ٹھہر گئے، سواری پر سوار نہ ہوئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار نہیں ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سب کو جاننے کے باوجود ارشاد فرماتا ہے اے جبریل میرے محبوب سے پوچھو کیا وجہ ہے، کیوں دیر کر رہے ہیں براق پر سوار ہونے میں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کی آقا کیا دیر ہے، کیوں آپ اپنے اس براق پر سواری پر سوار نہیں ہو رہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل مجھے اپنی امت کا غم جو ہے
ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں، میں پریشان ہوں، آج تو میری عزت افزائی کے لیے میری شایان شان اتنے فرشتے بھیجے گئے ہیں اور میرے اعزاز میں اتنی بڑی سواری بھیجی گئی ہے، تو اے جبریل جب میری امت اپنی اپنی قبروں میں اب ٹھہرے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے اور گناہوں کا بوجھ ان کے سر پہ ہوگا، تو اتنا لمبا سفر اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں ملک شام کے اندر کیسے پہنچیں گے؟ تو اس لیے مجھے اپنی امت کا غم یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی زمین پر اپنا قدم رکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کا خیال رکھنا، میری امت کا خیال رکھنا۔ پوری زندگی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر روتے ہوئے گزار دی، پریشانی کے عالم میں گزار دی کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے اپنی امت کا غم رلا رہا ہے، میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب سے فرما دے آپ پریشان نہ ہوں، قیامت کے دن جیسے آپ راضی ہوں گے ویسے راضی کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے غمخوار آقا ہمارے لیے کتنا روتے ہیں، کتنے غمگین ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت کا وقت آیا، وفات کا وقت آیا، اس وقت بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل عزرائیل آئے ہیں، اب میری امت کا کیا بنے گا؟ میری امت کے بارے میں پہلے مجھے بتایا جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یقین دہانی کرائی محبوب آپ اپنی امت کی خاطر پریشان نہ ہوں، جیسے آپ راضی ہوں گے ویسے راضی کریں گے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سواری کے وقت ٹھہر جاتے ہیں، سوار نہیں ہوتے۔ جب جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آقا کیوں نہیں آپ سوار ہوتے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو میرے لیے سواری بھیج دی گئی، میری امت اپنی اپنی قبر سے اٹھے گی، تو اس طرح اس وقت میری امت لمبا چوڑا سفر کیسے کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اے جبریل میرے محبوب کو یہ عرض کر دے کہ جس طرح آج آپ کے اعزاز میں ہم نے سواری بھیجی ہے اور آپ کے اعزاز میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں، قیامت کے دن آپ کی امت کو جب قبروں سے نکالیں گے تو اس وقت آپ کی امت کے لیے بھی سواریاں بھیج دیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نیک ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے ہم سواریاں بھیج کر ان کے اوپر ہم سوار کر کے میدان معاشر میں جمع کر دیں گے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک کی طرف سے یہ تسلی ہوئی، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے۔ اب براق جو تھا وہ کودنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے براق تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھ پر کون سی ہستی سوار ہو رہی ہے؟ عرض کی جبریل آپ بھی سچے ہیں، لیکن میں اس وقت ضرورت مند ہوں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آج مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کیا گیا ہے، قیامت کے دن بھی تو سواری کی ضرورت ہوگی، قیامت کے دن بھی حضور مجھے ہی اپنی سواری کے لیے پسند فرمائیں اور اپنی سواری کے لیے میرا ہی انتخاب فرمائیں۔ سبحان اللہ، یہ تھا براق جو کہ 40,000 سال سے جنت کے اندر حضور کے عشق میں رو رہا تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے
जन्नत में गए ना सवारी लेने के लिए, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पहुँचे जन्नत की चरागाह में 40,000 बुराक वहाँ पे चल रहे थे। हर एक की पेशानी के ऊपर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कलमा तैयबा हर बुराक के पेशानी के ऊपर लिखा हुआ था। अब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस बुराक की तरफ देखते हैं, हर बुराक दूसरे से ज़्यादा हसीन व जमील और खूबसूरत नज़र आता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अब फैसला करने में परेशान है कि किस बुराक को मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए ले जाऊं। अचानक क्या देखते हैं, एक कोने में एक बुराक खड़ा हुआ है, ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बुराक के पास जाते हैं। वो बुराक दुबला पतला कमज़ोर ज़ारो कतार रो रहा है। पूछते हैं ऐ बुराक आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? उस बुराक ने कहा 40,000 साल हो गए मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक सुना, उस वक्त से हुजूर के इश्क में तड़प रहा हूँ, हुजूर के दीदार के लिए तड़प रहा हूँ कि कब वो मौका आएगा हुजूर का दीदार होगा, हुजूर की ज़ियारत होगी और हुजूर की ज़ियारत करके हुजूर का दीदार करके मैं अपने दिल को सुकून पहुँचाऊँगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा आप हुजूर के इश्क में इतने अरसे से यहाँ पे रो रहे हैं? कहा हाँ मैं तो 40,000 साल से कुछ खाया पिया भी नहीं है, मैं बगैर कुछ खाए पिए 40,000 साल यहाँ पे गुजार दिए हैं, सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब हुजूर की ज़ियारत हो, कब हुजूर का दीदार हो। हज़रत गिरामी आज हम उम्मती हैं और हम सोचें कि हुजूर का कितना हमारे दिल के अंदर इश्क है, हुजूर की कितनी मोहब्बत है और अपनी ज़िंदगी के अंदर कितनी देर के लिए हम हुजूर के इश्क के अंदर, हुजूर की मोहब्बत के अंदर अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। कुर्बान जाए उस बुराक पर 40,000 साल हुजूर के इश्क में, हुजूर के दीदार के लिए जी कुछ खाया पिया नहीं, रात दिन वो बुराक जो है वो रो रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा अगर आप इतने अरसे से हुजूर के दीदार के लिए तड़प रहे हैं, हुजूर के इश्क और मोहब्बत में रो रहे हैं, चले आज मैं आपको हुजूर की सवारी के लिए ले चलता हूँ, तू मेरे साथ चल। तो इस तरह वो बुराक लेकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में पहुँचे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुराक पर जब सवार होते हैं, वो सवार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत के अंदर 40,000 से जो रो रहा था अब ज़रा कूदने लगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बुराक तुझे पता नहीं कि ये कौन सी हस्ती तुझ पे सवार हो रही है? वो हस्ती तुझ पे सवार हो रही है जिसकी खातिर अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया को पैदा फरमाया, 18,000 जहानों को सिजाया। तो ज़रा गौर तो कर ले ये गुस्ताखी क्यों, ये बेअदबी क्यों? वो बुरा कहने लगा ऐ जिब्रील मैं बेअदबी नहीं कर रहा, मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, बल्कि मेरी एक तमन्ना है, मेरी ये ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये है कि जिस तरह आज अल्लाह पाक के फजल व करम से हुजूर के लिए सवारी के लिए मुझे मुंतखब किया गया है, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन भी हुजूर मुझे ही अपनी सवारी के लिए इंतखाब फरमाएं। जी तो वो बुराक है, वो जानवर है, उसका भी अकीदा है कि हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करेंगे तो हुजूर ये आरज़ू पूरी करेंगे। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया ऐ बुराक माज़अल्लाह मुझे तो अपना पता नहीं क़यामत के दिन क्या होगा, ये कैसा आप सवाल कर रहे हैं, ये कैसी तमन्ना और ख्वाहिश कर रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ बुराक तू परेशान ना हो, जिस तरह आज आपको मेरी सवारी के लिए मुंतखब किया गया है, क़यामत के दिन भी मैं अपनी सवारी के लिए तुझे मुंतखब कर लूँगा। सुभान अल्लाह। पता चला हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دنیا کے اندر رہنے والے امتیوں سے بھی واقف ہیں کہ کون کون سا امتی کیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کون ایمان لایا، کس نے اسلام قبول کیا، کس نے کیا کچھ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ ایک صحابی شہید ہوئے تو اس کی ماں نے آ کے چہرے پاس سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو جنت کی مبارک ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، اے خاتون، تو کیسے اپنے بیٹے کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ اس نے کوئی لا یعنی باتیں کی ہوں گی، بے فائدہ اور لغو باتیں کی ہوں گی، ان کا بھی اس سے سوال ہونا ہے، ان کا اس نے جواب دینا ہے۔ تو اس طرح حضرات گرامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے بارے میں جب بتایا گیا کہ حضور یہ بڑا بہادر آدمی ہے اور بڑے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بہادری کے جوہر تو دکھا رہا ہے لیکن ہے یہ جہنمی، ہے یہ جہنمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر وہ جو آیا تھا نا عرض کرنے کے حضور یہ تو بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، بڑی طاقت سے یہ لڑ رہا ہے دشمنوں سے، ساتھ ساتھ ہو رہا، آخرکار جب دشمنوں کی طرف سے وار ہوئے اور بڑے زخمی ہوئے تو اس طرح وہ زخم جو ہے برداشت نہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی۔ تو وہ دیکھ کے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، آقا جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہ سچ نکلا ہے کہ واقعی اس نے خودکشی کر لی ہے اور اس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی خراب کر لی ہے، برباد کر لی ہے۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس نے کیا کیا اور دنیا سے جب رخصت ہوگا تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا یا نہیں۔ تو اس طرح قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات بھی ہوں گے سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر جو مردے دفن ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا تھا اور جو ان کی کیفیت تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا حضور نے وہ بھی بیان فرما دیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو اس لیے عذاب میں مبتلا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور تھا، تو چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا حضور وہ بھی جانتے تھے، اور قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی بتا دیا۔ تو اس لیے حضرات گرامی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم جو مسجد تقیہ میں تشریف فرما ہیں ہمارے ہر حال سے ہمارے آقا واقف ہیں کہ کون کون سی نیت لے کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کون مسجد میں جلدی آیا، کون دیر سے آئے گا، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے اس براق کو کہا یہ بے ادبی کیسی، یہ بدتمیزی کیسی، تو وہ برا کہنے لگا نہ تو میں بدتمیزی کر رہا ہوں، نہ بے ادبی، نہ میں گستاخی کر رہا ہوں، میں اس وقت ضرورت مند ہوں۔ وہ ضرورت کیا ہے کہ قیامت کے دن حضور اپنی سواری کے لیے میرا ہی انتخاب فرمائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، قیامت کے دن آپ کو ہی اپنی سواری کے لیے منتخب فرمائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پر براق کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔
اب وہ جو براق تھا، وہ جو سواری تھی، وہ کتنی تیز رفتار تھی، جہاں پہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ وہ قدم سواری جو ہے وہ رکھتی تھی، یعنی اتنی تیز رفتار۔ پھر کہاں سے چلے، کہاں تک پہنچے؟ تو اس معراج اور اس سیر کے کئی حصے کیے گئے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کہتے ہیں زمینی سیر، یعنی مسجد حرام سے سفر شروع کیا، مسجد اقصی تک کا جو ہے یہ سفر جاری رہا، اس کو کہتے ہیں زمینی سفر۔ یہ جو زمینی سفر معراج کا ہے، اس کا کوئی اگر انکار کرتے، وہ کہے کہ جی نہیں حضور نے تو کوئی سفر نہیں کیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمینی سفر کو اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ یہاں پہ ذرا یہ بھی سنتے چلیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ اگر حضور خود فرماتے کہ میں نے سیر کی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو پھر شک پا سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح میں ہر عیب اور نقص سے پاک ہوں، تو اسی طرح میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا چوڑا سفر کرا سکتا ہوں، تو اس لیے تمہیں اس پر کوئی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، یہ زمینی سفر ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں اور زمینی سیر بھی اس کو کہتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اب وہ سفر شروع کیا، جبریل علیہ السلام نے اس براق کی لگام پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اور اس طرح 70,000 فرشتے جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ بھی اور ان کے علاوہ اور فرشتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ براق کے آگے پیچھے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ معراج والی رات جب ہم جا رہے تھے، راستے میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی قبر انور کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اتنی تیز رفتار سواری، آپ اس تیز رفتار سواری پر جا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم اگر قبر کے پاس سے گزریں، ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن قربان جائیں ہمارے رب نے ہمارے آقا کو کیا عظمت و شان عطا فرمائی کہ تیز رفتار سواری پر سوار ہو کے سفر بھی کر رہے ہیں اور قبر کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، انبیاء علیہ السلام اپنے مزارات کے اندر اب بھی زندہ ہیں اور اپنے مزارات کے اندر وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، انبیاء علیہ السلام تو اپنی مزارات کے اندر زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو قبروں کے اندر امتیں اور امتوں کے مسلمان افراد قبروں کے اندر جو موجود ہیں، تو اپنی قبروں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو ان کا معمول تھا، وہ قبر کے اندر اپنے اس معمول کو جاری رکھتے ہیں۔ کوئی اگر وقت پاس کرنے کے لیے تاش کھیلتا ہے چوکوں پہ بیٹھ کے، پارک میں بیٹھ کے، تو قبر کے اندر بھی وہی اپنا معمول جاری رکھے گا۔ کوئی حقہ پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی بے نمازی ہے، جو جو بندے کی عادت ہوگی اسی کے مطابق قبر کے اندر وہ کرے گا۔ اس لیے
حدیث شریف ہے، ایک جنگ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جس جگہ پہ ہم نے رات گزاری وہاں پہ سورت ملک کے پڑھنے کی آواز آتی تھی، لیکن سورت ملک کے پڑھنے والا ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پہ ایک مسلمان کی قبر ہے، اس قبر کے اندر وہ مسلمان جو ہے مدفون ہے اور وہ دنیا میں سورت ملک کی تلاوت کرتا تھا، اب بھی اسی معمول کو اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو دنیا میں چونکہ سورت ملک پر تک تھا تو اللہ پاک نے اسے سعادت عطا فرمائی ہے کہ اب وہ قبر کے اندر بھی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم لوگ بھی اپنی زندگی قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تہجد پڑھتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، انشاءاللہ قبر کے اندر بھی ہمیں نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ بلکہ اگر قبر کے اندر نئے گئے اور منکر نکیر آئیں گے، وہاں پہ جب ہم کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھیں گے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تو پھر وہ سوال جواب بھی نہیں کریں گے کہ جو پہلے سے اللہ پاک کا پاک کلام پڑھ رہا ہے اس سے اب کیا سوال کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی تاش کھیلنے کی بجائے، لڈو کھیلنے کی بجائے اور گیمیں کھیلنے کی بجائے اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نمازیں پنجگانہ پڑھتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے اپنا وقت گزارنا چاہیے، تاکہ جو نیکیاں ہم دنیا میں کریں قبر کے اندر بھی جا کے ہمیں کرنے کا موقع ملے۔ بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا وہ اپنے مزار کے اندر کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، وہ جو سواری تھی براق تھا اس کو وہاں پہ باندھا جہاں پہ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا براق تو پہلے بھی حضور کے عشق میں رو رہا تھا 40,000 سال سے، اب اس کو نہ باندھا جاتا تو کیا وہ بھاگ جاتا کہیں؟ بھاگ تو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ حضور کے عشق سے اتنا پہلے عرصے سے وہ رو رہا تھا، تو وہ کیسے ادھر ادھر جا سکتا تھا؟ تو پھر اس کو باندھا کیوں گیا؟ اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر جو ہے یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ان کو یقین ہو جائے۔ اب وہ کیسے یقین ہوا؟ آئیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق کو وہاں پہ ایک چٹان کے پاس باندھتے ہیں، پہلے اس کا سوراخ بند تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کے اندر اس براق کی رسی ڈالی جو کہ پہلے بند تھا، تو رسی ڈال کے اس کو باندھا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے بادشاہ کو تبلیغ اسلام کے لیے خط لکھا۔ جب خط بادشاہ کے پاس پہنچا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، اس وقت عرب سے کافی لوگ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور حضور کے سسر پاک ہیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بادشاہ نے ان تجارتی قافلے کو بلایا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب بادشاہ کے پاس یہ سارے لوگ پہنچے نا عرب کے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ موقع غنیمت جانا، میں نے دل کے اندر خیال کیا کہ آج ہی مجھے موقع مل رہا ہے، میں ایسی بات کر دوں گا بادشاہ کو کہ بادشاہ کے دل سے ان کو نفرت ہو جائے گی، بادشاہ کو ان سے نفرت ہو جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس بادشاہ کے ذہن میں نہیں رہے گا۔
تو ساتھ ساتھ میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں میرا جھوٹ ثابت نہ ہو جائے اور میں بعد میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ لیکن جب بادشاہ نے کہا کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے اور میرے پاس بھی انہوں نے خط لکھا ہے، حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بس اسی بات سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہیں اور ان کی کیا شخصیت ہے اور وہ کیسی ہستی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کا کہنا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، پھر آگے آسمانوں کا لامکان کی سیر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں دوبارہ میں پہنچ گیا مسجد حرام کے اندر، مکہ شریف کے اندر۔ بادشاہ دیکھ یہ کوئی ماننے والی بات ہے، تو ادھر ایک عیسائیوں کا بڑا پادری بادشاہ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ اس کی تو میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ جی رات کے تھوڑے سے حصے میں ان کا دعویٰ ہے، اتنا لمبا چوڑا سفر کیا، تو میں گواہی دیتا ہوں واقعی وہ سچ ہے اور اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ پادری کہنے لگا میری ڈیوٹی ہے مسجد اقصی کے دروازے اور کھڑکیوں کو بند کرنے کی۔ روزانہ رات کو جب سارے لوگ چلے جاتے تھے میں دروازے بھی بند کرتا، کھڑکیاں بھی بند کرتا۔ تو ایک رات ایسی آئی کہ میں نے دروازے سارے بند کیے، ایک دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، وہ نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں کو بلایا، مستری بلائے، بڑی کوشش کی لیکن وہ بند نہ ہو سکا۔ تو پھر ہمارا یہی فیصلہ ہوا کہ صبح کو کوئی اچھا مستری بلائیں گے، دکھائیں گے کیا مسئلہ ہے۔ صبح جب میں آیا میں نے دروازے کو ایسے تھوڑی سی حرکت دی تو وہ ہلنے لگا اور بند بھی ہو رہا تھا، کھل بھی رہا تھا۔ تو میں نے ذہن میں اور لوگوں کو یہی کہنے لگا یہ جو رات کو دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا دراصل اس رات کو نبی آخر الزمان نے تشریف لانا تھا، تو اس لیے اس رات کو نبی آخر الزمان تشریف لے تھے، تو اس وجہ سے یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ اور ساتھ وہ جو چٹان ہے اور انبیاء علیہ السلام آ کے اپنی سواریاں باندھتے تھے، وہ سوراخ بھی بند تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ تازہ تازہ وہ سوراخ ہو رہا تھا اور وہاں پہ سواری باندھنے کے نشانات بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس طرح سواری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا کے باندھی، تو اس کا کیا سبب تھا کہ آئندہ منکرین اور شک و شبہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یقین ہو جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے ساتھ یہ لمبا سفر کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور نے یہ خواب کے اندر سب کچھ کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی معراج کی اور اس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر آپ نے جسمانی طور پہ کیا، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، آگے جو انشاءاللہ حالات ہیں آئندہ عرض کریں گے۔ اور خاص طور پہ انشاءاللہ 27ویں رجب کو آپ کی جامع مسجد حاضہ کے اندر انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں عظیم الشان محفل ہوگی، تو آپ حضرات سے گزارش ہے اس نورانی محفل میں خود بھی شرکت فرمائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی ہمراہ لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔